وہ کہتا ہے فرقہ دو وجوہات کی بنیاد پہ کبھی بھی دین کو قائم نہیں کر سکتا. ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو فرقی بنیاد ہے وہ ایک فہم جزئی پر قائم ہے، اسلام کے جزیاتی فہم پر قائم ہے. ایک خاص چیز کو وہ بڑھا چڑھا کے بڑھوتری کر کے پر رنگ کرتا ہے، ممبر پہ، مساجد میں، سٹیجز پہ اس کو وہ آگے پھیلاتا ہے. جس طرح آج آپ داعش کو لے لیں، نیا فرقہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں شبیر رحیم اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب فرقان گوہر صاحب. ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ معاصر میں بہت سی شخصیات جنہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا، انہوں نے اپنی فہم کو لوگوں کے سامنے رکھا، یا اسلام کو اپنے زاویے سے انہوں نے جو دیکھا اور اپنی آراء اور افکار کو سامنے لے کے آئے. ایسی ہی شخصیات میں سے ایک شخصیت کا نام ڈاکٹر طٰہٰ جابر الوانی ہے، جنہوں نے اسلام کے مطالعہ کے بعد اپنی آراء پیش کیں اور مختلف افکار کو دنیا کے سامنے رکھا. اس حوالے سے ہم جناب فرقان گوہر صاحب سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ تمدنی حوالے سے کون سی ایسی نئی چیز یا نئی تعبیر اسلام کی ڈاکٹر الوانی سامنے لے کے آئے. تو سب سے پہلے تو مختصر طور پہ فرقان گوہر صاحب یہ فرمائیں کہ ڈاکٹر الوانی صاحب کا ایک ہلکا سا تعارف ناظرین کے لیے، اس کے بعد پھر ہم اس کے افکار یا اس کی اسلام کی تعبیر کی جانب بڑھتے ہیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کو اور ناظرین کرام کو السلام عرض ہے. ڈاکٹر الوانی بنیادی طور پہ عراق سے ہیں جی. اور انہوں نے بغداد میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد الازہر کو انتخاب کیا. الازہر سے اصول فقہ میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی. اس کے بعد کچھ عرصہ جامعہ آل سعود میں، جامعہ محمد بن سعود میں انہوں نے ایز اے لیکچرر خدمات انجام دی اور تقریباً 10 سال کا عرصہ انہوں نے وہاں پہ گزارا. 1973 میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا اور 1984 تک وہیں رہے، اور اس کے بعد پھر امریکہ منتقل ہو گئے. امریکہ میں قرطبہ یونیورسٹی میں جو ورجینیا میں ہے اس میں وہ خدمات انجام دیتے رہے، اور وہیں انہوں نے ایک مؤسسہ بھی بنایا کہ جس میں اسلامک اسٹڈیز کی جاتی تھی، اور اس کا ایک جرنل تھا جس کو اسلامیت المعرفت کا نام دیا گیا. یہ ایک لمبا منصوبہ ہے کہ معرفت کو کیسے اسلامی سازی کیا جائے یا معرفت کے اندر اسلامی ایلیمنٹس کو کیسے پررنگ کیا جائے. یہ منصوبہ ہے کہ معرفتی مسائل میں اسلام کے جو بنیادی ایلیمنٹس ہیں ان کو کیسے جو ہے وہ شامل کیا جائے. تو اس منصوبے پہ انہوں نے 1984 سے کام کیا اور انہوں نے یہ جرنل نکالا، اور مختلف یونیورسٹیز میں امریکہ میں، امریکہ سے باہر اسلامی دنیا میں انہوں نے شرکت کی، خدمات انجام دی، علمی کانفرنسز میں شرکت کی. ایران بھی آئے، مجمع تقریب میں بھی آئے، اور تقریباً سن 2000 میں انہوں نے یہاں پہ وحدت کے متعلق خطاب بھی کیا. تو مختلف کتابیں لکھیں، اور ان کی کتابوں کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ خاص مسائل کا تعاقب کرتی نظر آتی ہیں. یعنی مثلاً العظمۃ الانسانیہ والحل القرآنی کی اگر میں مثال دینا چاہوں تو اس میں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ انسان کا بحران کیا ہے اور قرآن اس کے بارے میں کیا رائے حل دیتا ہے. یا مقاصد الشریعہ ان کی ایک کتاب ہے، اس میں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی مقاصد کیا ہیں، ان کی طرف ہم آگے بڑھیں گے. یا مثلاً ان کی ایک کتاب ہے ادب الاختلاف فی الاسلام، ان میں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ کہاں سے پھوٹتا ہے اور اس کا رائے حل کیا ہے. بالکل صحیح. یعنی انہوں نے ایک خاص مسئلے کو لے کے اس پہ تحقیق کی
اور بنیادی مسائل کو انہوں نے چھیڑا. ہم ہمیشہ آگے جا کے مسائل، اس پہ جی ہمیشہ مسئلہ محور جسے ہم کہتے ہیں، جی جی ان کی تحقیقات ہمیشہ مسئلہ محور یعنی ہے. یہ جو آپ نے شروع میں فرمایا معرفت، یا ہم اس کو اگر اردو میں آسان لفظوں میں بیان کریں تو وہ ذریعہ علم ہے. جی یہ ایک انتہائی بنیادی بحث ہے کہ بالآخر اسلام کا ذریعہ علم کیا ہے، بالکل اس کا تعلق دنیا سے کیسے بنتا ہے. پھر ہم عام طور پہ وحی کا تعلق جوڑتے ہیں نا ذریعہ علم سے، کہ ہمارا وہ حد، یہ بڑی جو ہے وہ اہم بحث ہے. تو آپ یہ فرمائیں، کیونکہ ہمارا چینل بھی جو تاریخ اور تمدن کے حوالے سے ہے، تو تمدن کے حوالے سے ان کی آرام میں کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ کیا کون سی ایک نئی بات، یا جو جس کو ہم کہیں کہ یہ جو ہے تمدن کے حوالے سے انہوں نے فلاں بات جو ہے وہ نئی کی ہے، جی. اور اس میں کوئی الوانی کی جو اسلام شناسی ہے، ہم اس کو اسلام شناسی تمدنی کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کی اسلام شناسی کے اندر فرقے یا خاص قوم یا خاص علاقے کی قیود نہیں ہے. تمدن میں ایک اہم جو صفت ہے وہ اس کا وسعت نظری ہے یا وسعت فکری ہے، اور وسعت جغرافیائی سب کو اپنے اندر سما لیتا ہے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ الوانی کے جو فکر ہے وہ ایک وسیع ہے، آفاقی سطح پہ سوچتا ہے، اور وہ اسلام کو ایک ایسی نظر سے دیکھتا ہے جسے وہ عالمیت خطاب کا نام دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ قرآن میں جو خطاب ہے اس کا مخاطب ہے وہ پوری بشریت ہے، صرف مسلمان نہیں. اور وہ یوں جو ہے آ کر اسلام کو یا مسلمانوں نے جو فقہ میں تقسیم کر دی تھی کہ انہوں نے دارالاسلام اور دارالحرب قرار دے دیا تھا، اس کو آ کے وہ رد کرتا ہے، اس کے اوپر سخت تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک دارالدعوہ ہے، ایک دارالاجابہ ہے. یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں، یا امت کو بھی وہ ایسے ہی تقسیم کرتا ہے. وہ کہتا ہے ہمارے پاس ایک امت ہے جس کو امت اجابت کہتا ہے، اور ایک امت ہے جسے وہ امت دعوت کہتا ہے. صحیح. وہ پوری دنیا کو بھی ایسے ہی تقسیم کرتا ہے. وہ کہتا ہے ایک ایسا گھر ہے جس کو آپ دعوت دے سکتے ہیں، جس کو آپ جو ہے وہ اسلام کی طرف بلا سکتے ہیں. ایک وہ گھر ہیں جہاں پہ وہ اسلام موجود ہے، دارالاجابہ ہے، وہاں ان کی ذمہ داریاں بدلائیں. تو دو قسم کے دار ہیں تو پوری دنیا میں. یا وہ ایسے گھر ہیں جن کو جو اسلام کے دائرے میں آ چکے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ وہ اپنے اہداف کی طرف بڑھیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ابھی تک اور اس میں شدت کا کوئی عنصر نہیں ہے. بالکل آپ صرف دائی بن کے اگر آپ کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہے تو وہ آپ نے دنیا کے سامنے رکھنا ہے. ہاں، اور لا اکراہ اس میں حرب والا ظاہر ہے، اس نے نفی کر دی کہ اب اس میں جنگ نہیں ہے، آپ شدت نہیں ہے کہ آپ اپنا نظریہ دوسرے پہ تھم. بالکل. اسی سے میں وہ دوسرا عنصر بھی بتلاتا چلوں کہ الوانی کا جب ہم کہتے ہیں اسلام شناسی تمدنی ہے، اس میں وہ تمدن کی انتہا کو بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آج کا جو بحران ہے وہ بحران امن ہے، امنیت کا مسئلہ، اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں اور چھوٹے چھوٹے تنازعات اور منافع ہر ایک کے اپنے، اس کو تنازعات کی طرف لے جاتے ہیں. اور پوری انسانیت اس وقت اس کا ایک بہت اہم بحران، بہت بڑا بحران امنیت ہے. وہ کہتا ہے کہ اسلام ہی ہے جو انسان کو نجات دے سکتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ السلم کافتاً، یہ اسلام کا ہدف ہے. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ اسلام شناسی الوانی تمدنی ہے تو اس میں یہ عنصر ہے کہ وہ السلم کافتاً کا دعوے دار ہے، داعیے دار ہے. اور وہ کہتا ہے کہ صلح جہانی یا عالمی صلح یہ اسلام کا ہدف ہے، اور ہمیں اسی کے تحقق کی طرف بڑھنا ہے. یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ انسان مسلمان کا ہدف کیا ہے؟ وہ صلح جہانی ہے، اور وہ صلح کے لیے کام کرے. امت کو اگر وہ کہتا ہے یہ امت دعوت ہے تو وہ امت صلح بھی ہے. یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ یہ امت جو جس کا کام دعوت دینا ہے دوسروں کو، یہ در عین حال کے دعوت دے گی، یہ صلح کے لیے دعوت دے گی، اور آپس میں پھر صلح کی طرف آئے گی. بالکل. یہ جو آپ نے تنازعات والی بات کی، مثلا ہم موجودہ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح کے کیا نام ہے بارڈرز کے تنازع ہیں، مختلف طرح کے تنازعات موجود ہیں.
تو تنازعات کی موجودگی میں یعنی مسلمان کا فرض ہے کہ اس میں بھی اس نے صلح کو جو ہے وہ پیش نظر رکھنا ہے. اصل نہیں ہے کہ اس پہ وہ کیا نام ہے شدت کا شکار ہو جائے. اس کے بعد جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو آپ ڈاکٹر البانی کے جو مین خیالات ہیں اس کے حوالے سے آپ فرما رہے تھے کہ مقاصد شریعہ پہ وہ بڑی تاکید ہے. وہ مقاصد شریعہ کیا ہیں ان کی نظر میں؟ البانی سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ ظواہر کے بجائے مقاصد کو لیتا ہے. ظواہر کو وہ ثانوی درجہ دیتا ہے. اسلام کے ظواہر، اسلام کے اندر جو بھی احکام ہیں، جو ظواہر ہیں، جو جزئیات ہیں، وہ انہیں کلی مقاصد کے تناظر میں دیکھتا ہے. اب وہ کلی مقاصد کیا ہیں؟ یہ شاطبی کے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ کلی مقاصد کیا ہیں اسلام کے، لیکن اس نے جدید انداز میں اس کو پیش کیا ہے جو میرا خیال ہے پہلے نہیں پیش ہو سکا. گرچہ مالک ابن نبی نے بھی کسی نہ کسی انداز میں پیش کیا ہے لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہے. وہ 3 اہم مقاصد بیان کرتا ہے. سب سے پہلے توحید ہے، اس کے بعد تزکیہ ہے، اس کے بعد عمران ہے یا تمدن ہے. یعنی وہ کہتا ہے مسلمانوں کو یا پوری انسانیت کو سب سے پہلے اللہ کی حاکمیت کو ماننا ہوگا کہ یہ خدا نہیں ہے، انسان خلیفۃ اللہ ہے، وہ خدا نہیں ہے، خدا کا جانشین ہے. اور اس نے آ کر علم کے ذریعے اور فکر کے ذریعے اور اپنے شہود علمی کے ذریعے اور اپنے آپ کو اس دنیا میں اللہ کا جانشین بن کے ثابت کرنا ہے. اور اس میں وہ وسطیت کا عنصر لے کے آتا ہے، اعتدال کا عنصر لے کے آتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اس کو حد اعتدال سے باہر نہیں جانا. یعنی اگر وہ افراد کی طرف آئے گا یا تفرید کی طرف آئے گا وہ حد اعتدال سے خارج ہو جائے گا. تو توحید ہی ہے جو انسان کو یہ حد اعتدال دیتی ہے. یہ سب سے پہلا نقطہ. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے تو وہ اپنے آپ کو پاک کرے، تزکیہ کرے، یعنی ہمیشہ اپنے آپ کو راست کردار اور دیانتدار بنائے. اور یہ ایک اہم ہدف ہے جو فردی سطح پہ ہے اور ہر انسان کا اپنا اپنا کردار صاف ہونا چاہیے. اور تیسرا جو ہدف ہے وہ عالمی ہے، وہ ہے عمران یا آبادی زمین. زمین پر فساد نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی قسم کا فساد زمین پر نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ کا ہدف ہے کہ انسان کو صالح ہونا چاہیے، اس کا عمل بھی صالح ہو اور وہ خود بھی صالح ہو اور امت بھی امت صالحہ بنے. صحیح. امت کا تصور ہے ڈاکٹر طاہا جابر البانی کا، وہ کیا ہے؟ امت کے کون سے افراد کے مجموعے کو وہ امت کہتے ہیں؟ بالکل. امت کے حوالے سے ڈاکٹر طاہا کا نظریہ یہ ہے کہ امت سب سے پہلے تو بنیادی چیزوں پہ اور بنیادی اہداف اور مقاصد پہ جو متفق گروہ ہے اس کو امت کہتا ہے. اور جب یہ اسلام کا اس کو پسوند لگتا ہے یا اسلام کو کا لاحقہ اس کو لگتا ہے یعنی امت اسلامی، تو اس کی خصوصیات کو پھر قرآن سے دیکھتا ہے. یعنی کیسی امت، اللہ کیسی امت چاہتا ہے. اس میں مثلا ایک عنصر خیر کا ہے، یہ امت خیر ہے، یعنی اس سے شر نہیں ہونا چاہیے. یہ اس امت کے اندر خیر ہونی چاہیے، خیریت کا نام دیتا ہے اس کو. دوسرا عنصر ہے وسطیت، امتم وسطا، یعنی اس کے اندر اعتدال ہونا چاہیے. اس کے اندر افراد تفرید تان تکفیر یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک اور عنصر امت کا ہے اور وہ ہے کہ یہ امت ایک خاص ہدف کے لیے جمع ہوئی ہے، اس ہدف سے اس کو دور نہیں ہونا چاہیے. یعنی مقصدیت، وہ مقاصد شریعت. بالکل مقصدیت، یعنی مقصدیت پسندی. اور وہ کہتا ہے کہ یہ مقصدیت یہ آج امت دور ہو چکی ہے اپنے مقاصد سے، اور یہ تنازعات جو آج چھوٹے چھوٹے تنازعات میں پڑ چکی ہے اور اس نے اس کو اپنے مقاصد سے دور کر دیا ہوا ہے. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ وحدت اس امت کے لیے حیاتی عنصر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تنازعات میں پڑ جائے گی تو وہ اپنے اہداف کو حاصل نہیں کر سکے گی. اس لیے وہ سخت وحدت کا حامی ہے اور تفرقے سے روکتا ہے. اور فرقوں کو کس طرح نفی کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ وہ بھی آپ بنائیں کہ بالکل وہ جو معروف ہے مقولہ ہے اس کو کہنا چاہیے، حدیث تو ثابت نہیں ہے کہ ایک فرقہ جو ہے وہ ناجیہ ہے، وہی فلاح یافتہ ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی جنت کا حقدار ہے. اس حوالے سے وہ کیا ان کی نظر ہے؟ بالکل. فرقہ ناجیہ کا جب وہ ایران میں بھی آئے تھے
تو انہوں نے یہاں پہ اس حدیث کو جو مشہور ہو چکی ہے اور علم فرق کی بنیاد ہے، بنیاد کے طور پہ قرار پائی، اور چونکہ ہر ایک کو مزہ آیا اس حدیث سے، ظاہر ہے ہر نے کہا کہ میں ہوں، ہاں، وہ خصوصیات اس نے خود ہی سے گاڑ کے اپنے اوپر فٹ کر دی، اور سب کو اس میں ایک خاص لطف آیا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو روکتے نہیں ہیں، چلتے رہنے دیں، اور لیکن ہر ایک نے اپنی تفسیر ہی پیش کی۔ جبکہ آپ قرآن کو جب دیکھتے ہیں تو قرآن میں امت کا جو تصور ہے، اور قرآن میں فرقے کی جو نفی ہے وہ اتنی صریح اور واضح ہے کہ فرقے کو عذاب کہا، یعنی قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، بس اس تصریح کے بعد پھر او من فرقہ ایک تحت ناجیہ کیسے ہو ارجلکم، سکتا جی ہے؟ اللہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر عذاب بھیجے، اوپر سے عذاب آئیں، طبیعی بلا نازل ہو، یا سیلاب اور اس طرح کے نیچے سے عذاب آئیں، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہ گروہ کر دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تمہیں ایک دوسرے کا مزہ چکھائے۔ آج مسلمان دیکھیں اپنے آپ کو کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کا مزہ، ایک دوسرے کے اوپر تان تکفیر لان تان کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کھائے جا رہے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ وہ بیٹھ کر سوچتے کہ ہمارے اہداف کیا ہیں، ہمارے مقاصد کیا ہیں، ہماری مسئولیت کیا ہے، ہم نے اس دنیا میں کیا کچھ کرنا ہے۔ اختلافات کو بھی جو ہے وہ سلیقے کے ساتھ حل کرتے وہ، اور اسی وہ جو آپ نے صلح کا لفظ استعمال کیا، امن و امان کا، کہ اس امن و امان اور صلح کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اختلافات کو۔ ایک نقطہ بڑا وہ آفتی کیمرہ آپ کہہ رہے تھے، اختلاف کے حوالے سے بھی وہ بڑے اچھی انہوں نے کچھ تعبیریں پیش کی ہیں۔ اختلاف کا سلیقہ جو ہے وہ یہ امت، جس کی آپ نے بیان فرمایا کہ وہ امت بلا چکی ہے اختلاف کے سلیقے کو، اس کے طرف کچھ اشارہ فرمائیں۔ جی ہاں، وہ ادب الاختلاف انہوں نے شروع میں ہی یہ کتاب لکھی تھی جب وہ سعودیہ میں تھے، انہوں نے شروع سے ایک کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے رکھا ادب الاختلاف فی الاسلام، اور ادب الاختلاف میں ان کا یہ نقطہ نظر تھا کہ مسلمانوں کے اندر جو اختلاف کا سلیقہ یا طریقہ ہے، اختلاف رائے کا، یہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ خرابی کی طرف بڑھا ہے، انحطاط کی طرف آیا ہے، اور جو جمود بڑھتا گیا، جو جمود میں اضافہ ہوتا گیا، جامد ہوتے گئے، ایک دوسرے کے تعصبات میں اپنے اس میں گھرتے چلے گئے، اتنا ہی ان کے اختلاف کا جو طریقہ ہے یہ بدلتا گیا، کمزور ہوتا گیا، ظاہر ہے اختلاف رائے بڑھتا چلا گیا، سلیقہ ختم اور ہوتا گیا، اس کے اندر ادب کا خاتمہ ہوتا چلا گیا۔ یہ تو اس کی ابتدائی رائے تھی، لیکن آخری ان کی کتاب جو آئی تھی وہ اس سے بھی آگے بڑھ گئی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اس کا نام انہوں نے رکھا من ادب الاختلاف الى نبذ الخلاف، یعنی ادب اختلاف سے خلاف اور تفرقے کو دور پھینکنے تک کا سفر۔ اس کتاب میں انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ اختلاف رائے کے آداب ہونے چاہیے، لیکن ایک امت ہونے کے ناطے جسے اللہ نے امت بنایا ہے، اس کا مسئلہ صرف رائے تک محدود، اختلاف کے سلیقے تک محدود نہیں رہا، بلکہ بنیادی ہے، یعنی جو جدلیات کی فضا مسلمانوں کے اندر دن بدن بڑھتی چلی گئی، نہضت ترجمہ سے شروع ہوئی، اور مہدی عباسی اور منصور وغیرہ نے ایک جدل کی فضا بنائی، اور دوسرے مذاہب سے لڑنے کے لیے انہوں نے پہلے معتزلہ کو پروموٹ کیا، اس کے بعد جو ہے وہ اہل حدیث آ گئے متوکل کے زمانے میں، بہرحال ایک لمبی کہانی۔ تو اس فضا میں جدلیات کی جو پروموشن ہوئی وہ ساری کی ساری ایک غیر اسلامی تھی، وہ یہ مختلف اس میں فکر جو ہے وہ علم کے نام پہ پروان چڑھی، جس میں علم کلام، اور تو اس میں وہ یہ کہتا ہے، جو دوسری اس کی کتاب ہے اس میں وہ علم کلام کی بقول فارسی زیراب شمیزن ہے، یعنی اس کے وہ بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ اس کی روح غیر اسلامی ہے، اس کی روح کے اندر انصاف نہیں ہے، مخالف کے ساتھ انصاف نہیں ہے، اور اس کی روح کے اندر معرفت قرآنی نہیں ہے، یعنی اس کی روح جو ہے وہ معارف کی اصلی فضا سے دور ہو چکی ہے، اور اس کو واپس آنا چاہیے قرآن کے دامن میں، اور اس کو واپس آنا چاہیے امت کے دامن میں۔ یہ فرقے کے نفع میں گر چکی ہے، فرقوں کی گود میں گر چکا ہے، اس کو واپس امت کے پاس آنا چاہیے۔ اور اس میں وہ دو باتیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے فرقہ دو وجوہات کی بنیاد پہ کبھی بھی دین کو قائم نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ ہے
کہ اس کی جو فرقی بنیاد ہے وہ ایک فہم جزئی پر قائم ہے، اسلام کے جزیاتی فہم پر قائم ہے، ایک خاص چیز کو وہ بڑھا چڑھا کے بڑھوتری کر کے پر رنگ کرتا ہے، ممبر پہ، مساجد میں، سٹیجز پہ اس کو وہ آگے پھیلاتا ہے. جس طرح آج آپ داعش کو لے لیں، نیا فرقہ ہے، وہ صرف اس کو ایک ہی چیز یاد ہے کہ ہم نے قتال کرنا، ہاں جہاد کرنا ہے اور خاص اہداف ہیں ہمارے اور یہ وہ کرنا، تو وہاں سے فرقہ بن گیا. ان کے اہداف میں تزکیہ، ان کے اہداف میں مثالیں دیں گے تو حساس ہو جائے گا، وہ چھوڑیں اس کو. اچھا، تو اب دیکھیں فرقے میں ایک چیز وہ یہ کہتا ہے کہ فرقہ ہمیشہ خاص چیزوں کے اوپر جو ہے وہ زوم کرتا ہے اور اس کو وہ بڑھاتا ہے، چیزیں پکڑ لی اور اسی پہ فوکس کر کے وہ دوسری چیزیں، اس لیے وہ دین کو اقامہ نہیں کر سکتا فرقہ. دوسرا وہ مسئلہ یہ کہتا ہے کہ فرقہ عمل میں بھی ایک خاص رفتار رکھتا ہے. ذرا جب چیزیں خاص ہوگی، نقطہ تمرکز جو ایک ہوگا تو اس کی جو خط مشی ہے وہ ایک خاص دائرے میں رہتی ہے، ساری چیزیں اسی کے گرد اور اس کے اندر جامعیت نہیں ہوتی. اس لیے وہ کہتا ہے فرقہ کبھی بھی دین کو اقامہ نہیں کر سکتا، بلکہ ہمیں آنا پڑے گا وحدت کی طرف، اور اسی سے ہم روش اجتہاد کی طرف. ہاں، روش وہی، یعنی آپ کی ساری گفتگو سے لگتا یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے پی ایچ ڈی کیا نام ہے اصول فقہ میں کی، تو ان کو ہم عالم دین کہہ سکتے ہیں، لیکن جدت پسند. بالکل ٹھیک ہے، الازہر کا ایک رویہ ہے. ہاں، جدید سارے تو البتہ جدت پسند نہیں ہے اس میں، ابھی جو بہرحال وہ بحث لمبی ہے. ان کی جو اجتہاد کا میتھڈ ہے کہ وہ اس جدت کی طرف کیسے آئے، وہ میرا خیال ہے کہ جالب ہوگا، اس کے کچھ اشارہ فرمائیں. ہم اپنے ناظرین کے لیے، اگرچہ ہمارے ناظرین عام سطح سے تھوڑا بلند ہوتے ہیں تو ان کو نہیں، اگر ہیں تو نہیں، چلیں انشاءاللہ جو بھی آئیں گے، جو بھی ہیں صحیح ہے. تو اصول فقہ جو ہے وہ بنیادی طور پر ان قوانین کو جو فقہ کے اندر تصویب ہوتے ہیں ان کا ایک مبنائی یا اصولی زمینہ وہاں پہ فراہم کرتے ہیں، اور وہ وہاں پہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے قانون کی جو بنیاد ہے کیسے ہم نے اس قانون کو نکالنا ہے. تو ظاہر ہے ان کی پی ایچ ڈی اصول فقہ میں تھی، تو اس میں انہوں نے جدت یا اس کی کوشش کی نئے انداز اجتہاد کا میتھڈ. ان کا اجتہاد کا جو میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو وہ ایک آیت، ایک روایت یا دو روایتیں دیکھ کے نہیں سمجھ سکتے، بلکہ اسلام کو ایک بلڈنگ کے طور پر دیکھیں، ایک ساختمان کے طور پر دیکھیں، ایک درخت کے طور پر دیکھیں جس کے مختلف جڑیں ہیں، مختلف شاخیں ہیں. اسلام میں اس کے مجموعے کو آپ اسلام کہیں گے، مجموعے کو اسلام ایک آپ کہنے کو پکڑ لیں، ایک شاخ کو پکڑ لیں، اور وہی جیسے فرقوں والی بات آپ. ہاں، اس میں وہ کہتا ہے الوحدۃ البنائیہ للقرآن والسنہ، صحیح، کہ ایک وحدت بنائی، ایک ساختمان کی طرح یہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں. یعنی جس طرح ایک بلڈنگ ہے جس کو مثالہ جات کی ضرورت ہے، یہ اینٹ اور اینٹ دوسری اینٹ کو مکمل کرتی ہے، پھر تیسری اینٹ کو مکمل کرتی ہے، تو یہ ساختمان بن جاتی ہے. قرآن اور سنت سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ ان دونوں کی آپس میں انسجام ہے. جب رسول اسلام اس دنیا میں موجود تھے تو وہ ہمیشہ قرآن کے مد نظر رکھ کے عمل کرتے تھے. اب سنت بھی وہی چیز ہے جو رسول کا عمل ہے. حدیث اسی سنت کو نقل کرتی ہے، اسی سنت کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، جسے حکایت کہتے ہیں. حدیث کے اندر اور قرآن کے اندر تضاد نہیں ہو سکتا اگر حدیث صحیح ہو. تو صحیح سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اس کے راوی فقط تضاد ہوگا تو ظاہر قرآن کو فوقیت. ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ خود عمل پیغمبر کبھی قرآن کے خلاف تھا یا نہیں تھا. جب عمل پیغمبر نہیں تھا تو اگر پیغمبر اسلام کی طرف منسوب اعمال، ایسے اعمال جو حدیث کی شکل میں آئیں گے اور وہ منسوب ہو جائیں گے، تو ہم اس کو پرکھیں گے قرآن کے اوپر. اس لیے وہ کہتا ہے کہ وحدۃ البنائیہ للقرآن والسنہ، قرآن اور سنت کو آپس میں ایک منسجم منظومہ اور سسٹم کے طور پر دیکھنا ہے، اور کلیات کو کے نظر میں، کلیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جزیات کی طرف آئیں گے. جزیات کو کلیات پر تحمیل نہیں کریں گے، بلکہ کلیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے
ان کو لائیں گے، جزیات کے اوپر تطبیق دیں گے. تو ان کا اجتہادی جو سسٹم ہے وہ سارا مقاصد محور ہے، اور سارا جو ہے وہ وحدت محور ہے، یعنی ان کے اندر انسجام کی کوشش کرتا ہے اور تضادات کو حل کرتا ہے. کہتا ہے کہ مثلا اسلام نے اگر عدالت کی بات کی ہے، اسلام نے اگر وحدت کی بات کی ہے، تو دوسری حدیث تفریقے کی بات نہیں کر سکتی. بالکل صحیح. ٹھیک، ہم نے ڈاکٹر طاہر جعفر الوانی کے بہت سی آراء آپ کے توسط سے جانی. میرا خیال ہے ابھی ہم وائنڈ اپ کی طرف بڑھتے ہیں. صرف آپ تھوڑا سا اشارہ یہ فرما دیں، آپ نے 2-3 دفعہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا سسٹم کا. تو عام طور پہ یہاں پہ انسان شک میں ایسے پڑ جاتا ہے، جو لوگ اسلام کو سسٹم یا ضابطۂ حیات قرار دیتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں کہ پوری جو آپ کی زندگی ہے اس میں آپ نے حکومت بھی قائم کرنی ہے، فلاں فلاں فلاں. تو یہ سیاسی اسلام کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی کیا نظر تھی، کیا نظریہ تھا ان کا حکومت قائم کرنے کے؟ وہ اس میں تھے نہیں تھے؟ یہ بیان کر دیں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. المشروع الحضاری الاسلامی، یہ ان کا نعرہ تھا. اس کے مقابل میں وہ المشروع السیاسی الاسلامی کی نفی کرتے تھے. اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کا جو تمدنی منصوبہ ہے وہ لانگ ٹرم منصوبہ ہے، یعنی پوری انسانیت کی فلاح اور نجات یہ اسلام کا منصوبہ ہے. اور اس میں جو بنیادی نکات ہیں وہ اسلام نے خود دے دیے ہیں اور بنیادی ہدایات فراہم کر دی ہیں. جہاں تک سیاسی سسٹم ہے وہ انسان بناتا ہے، اور وہ ان میں وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام سیاسی جو آج جس کی جو تعبیر پیش کی جا رہی ہے، یہ ان مقاصد سے جو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے تجویز کیے ہیں اس کے برعکس جا رہے ہیں. اس لیے کہ یہ طائفیت کا شکار ہو، چھوٹے چھوٹے گروہ بنا لیے ہیں اور چھوٹے چھوٹے اہداف میں مقید کر لیا اپنے آپ کو، جبکہ قرآن عالمیت خطاب کی بات کرتا ہے. اسلام کا خطاب کی جامعیت کو جو ہے وہ بری طرح سے خدشدار کر رہے ہیں. اس لیے وہ اسلام سیاسی کا مخالف ہے. ان معنی کہ اسلام کا جو سب سے پہلا مبنی ہے وہ امت سازی ہے، اور وہ امت جب تک اپنے اہداف کو نہیں پہنچتی اس وقت تک وہ اس دولت کی یا اس حکومت کی طرف نہیں بڑھ سکتی. اور یہ تب بھی بڑھے گی جب وہ امت کا عمل مکمل ہو جائے گا، اور ابھی تک وہ امت کا عمل مکمل نہیں سمجھتا. اور وہ مقاصد شریعہ میں جو اہم بات تھی جو آپ نے بیان کی کہ یہ امت جب بن جائے گی، یہ تفرقوں کو چھوڑ دے گی اور صلح کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ جو توحید کی صورت میں اس کے پاس پیغام موجود ہے وہ دے گی، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ ایک تمدن کو جنم دے گی یا دنیا کو آباد کرے گی. بالکل ایسا ہے. اور اس میں وہ یہ نقطہ اضافہ کرتا ہے کہ کبھی بھی امت دعوت اور امت اجابت کے درمیان سلطے کی فضا نہیں بننی چاہیے. یعنی اگر ایک فضا ایسی بن جائے، میں حاکم ہوں اور میرا جو دوسرے مذہب کا آدمی ہے وہ محکوم ہے، تو ان دونوں کے درمیان دعوت متحقق نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ فاصلہ سیاسی ہے، اور ان دونوں کا رابطہ حاکمیت اور محکوم کا ہے. کہتا ہے کہ اسلام کی جو تعبیر اصلی ہے اس کے درمیان یہ رابطہ نہیں پنپنا چاہیے، بلکہ امت دعوت اور امت اجابت کے درمیان جو واسطہ ہے، رابطہ ہے، وہ مساوات کی بنیاد پہ ہونا چاہیے اور تکافؤ کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ ایک دوسرے کے بات کو سمجھ سکیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے گروہ میں نہ پڑیں بلکہ اپنے اہداف کو بلند رکھیں، امت وہ جو پیغام کے حامل ہیں اس پیغام کو پہنچائیں. بہت شکریہ. آپ کے توسط سے ہم نے ڈاکٹر جابر الوانی کے اسلام کے فہم کے متعلق جانا، اور اس میں بہت ساری چیزیں اہم تھیں، جس میں دنیا کی آبادی ہے کہ یہ دنیا کو آباد کرنا ہے، یا اس کو آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں تمدن سازی ہے. تو یہ ایک اہم ہدف ہے انسانیت کا. امن و امان جو ہے یہ بھی بالآخر پوری انسانیت کا جو ہے وہ ایک مقصد ہے، اس کی طرف بڑھنا چاہیے. آج ہم نے کوشش کی کہ ڈاکٹر طاہر جابر الوانی کی آراء کو آپ کے سامنے رکھیں. انشاءاللہ کسی اور کلپ یا کسی اور شخصیت کی آراء کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.